رب ذوالجلال قرآن عظیم میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جو وہ چاہتے ہیں اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی کیا آپ ایسوں کی سفارش کریں گے اور ایسوں کے آپ وکیل بنیں گے جو اپنے خواہشات کے پجاری ہیں؟ اور اللہ فرماتا ہے ان میں سے تو اکثر ایسے ہیں کہ انہیں عقل نہیں ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جو اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ شیخ اعظم سیدنا محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کئی چیزیں لوگوں میں ایسی بھی مشہور تھی کہ شیخ محی الدین ابن عربی ایسے ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جو شریعت میں ہوتے نہیں ہیں، بہت سارے مسائل ان کے ہیں۔ لیکن ایک بار شیخ محی الدین ابن عربی بیٹھے ہوئے تھے، کرسی پر ہیں، سامنے مریدین بھی ہیں، بہت سارے ملنے والے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں۔ اسی اثنا میں انہوں نے ایک جملہ ایسا کہا، واقعی اگر آپ کے سامنے بھی ایسی بات آئے تو آپ بپھر جائیں۔ شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں، اے لوگو جو تم سب یہاں میرے پاس بیٹھے ہو، تمہارا خدا میرے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے، تمہارا خدا میرے قدموں کے نیچے ہوتا ہے۔ سب ظاہر سی بات ہے جیسے ایسا جملہ سنا تو اٹھ کر کے لوگ بھاگنا شروع ہو گئے کہ آدمی کافر ہو گیا۔ شیخ اعظم ہیں یہ حضرت محی الدین ابن عربی، جن کی بہت ساری کتابیں ہیں، تصوف میں آپ کا ایک بہت بڑا باب ہے۔ لوگ اٹھ کر کے ادھر سے ادھر چلنے لگ گئے کہ ایسے ایسے جملے بول رہے ہیں، یہ محی الدین ابن عربی کو ہو کیا گیا، خدا پیروں کے نیچے ہوگا، کفریہ جملہ ہے۔ سب تو چلے گئے، دو باقی رہ گئے جو مخصوص مریدین میں سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضور جو جملے سنے ہم کو بھی کانوں پر یہ وزن لگ رہے ہیں، لیکن کیوں کہا آپ نے ایسا؟ اس کا کچھ معنی ہے؟ آپ جیسے عظیم المرتبت بزرگ سے ایسا جملہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ان سب کو بھی تو یہ پوچھنا چاہیے تھا میرے بولنے کا مطلب کیا ہے۔ فوراً بدگمانی کیا اور بھاگ گئے۔ تم دو باقی رہ گئے، میں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ جملہ کیوں کہا تھا۔ تو کرسی پر بیٹھے تھے اور چٹائی نیچے بچھی ہوئی تھی یا قالین بچھی ہوئی تھی جس پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے ان دو مریدین سے کہا یہ چٹائی اٹھاؤ۔ چٹائی اٹھائی تو دیکھا وہاں پر سونے کے چاندی کے سب سکے رکھے ہوئے تھے جو شیخ محی الدین ابن عربی کے پیروں کے نیچے تھے۔ کہا وہ جتنے آئے تھے وہ اسی کی عبادت کرتے تھے، اس لیے میں نے کہا کہ تمہارا خدا میرے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے، وہ خواہشات کے پجاری ہیں۔ میں نے اللہ نہیں کہا، اللہ رب العزت وہ قادر مطلق ہے۔ میں نے کہا جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کو تم خدا بنائے رکھے ہو، وہ میرے پیروں کے نیچے ہوتا ہے۔ اور حقیقت ہے میرے عزیزوں، جنہوں نے خواہشات کے پیچھے بھاگنا شروع کیا، در حقیقت وہ اپنا خدا بنا چکے ہیں ان کو۔ کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو بندہ ضدی طبیعت کا ہوتا ہے، چاہ لیتا ہے کہ یہ مجھے چاہیے تو چاہیے، یہ مجھے چاہیے تو چاہیے، یہ جو ضد ہے اپنی خواہش کو پوری کرنا، یہاں پر کہا گیا ہے کہ وہ اپنی خواہش کی عبادت کر رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم اس وقت تک پورے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہیں بنا دو گے۔ حضور کے قدموں میں لا کر اپنی ہر خواہش کو قربان کرنا ہو، یہ نہیں کہ میری چاہت تو ایسی ہے، میں خواہش ایسی رکھتا ہوں لیکن شریعت ایسا کہتی ہے۔ یہ جب ٹکراؤ آیا تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر ایمان آیا ہی نہیں ہے، تم مومن نہیں ہو۔ مومن وہ ہے جہاں دنیا کی ساری خواہشات وہ حضور کے قدموں پر قربان کر دیتا ہے،
اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی. اسی لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں ان نوجوانوں سے جن کو کچھ نصیحت کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا ہماری لائف ہے، ہمیں انجوائے کرنے دی جائے. یہ ابھی تو ہماری لائف ہے، ہماری اپنی لائف کو ہمیں انجوائے کرنے دیا جائے. نادان کس نے کہا کہ تیری اپنی لائف ہے؟ تیری لائف ہے کہاں؟ زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. جو خواہشات کو لا کر کے حضور کے قدموں پر رکھ دیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میرے عزیزو، وہ پھر آ کر کے یہ کہتا ہے اپنی خواہشات، اپنی طبیعت جہاں سب مر جاتی ہے آدمی کی، اس کی اپنی کچھ نہیں ہوتی، تب اس مومن کی زبان سے یہ نکلتا ہے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں حضور کے لیے. اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا. اپنی خواہش ہوگی تو میں کرتا رہے گا، اور جتنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے گا دنیا اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی، اور نہ ہی دنیا اس کو کبھی سیراب ہونے دے گی، کبھی پیٹ بھرنے دے گی ہی نہیں. وہ بھوکا ہی رہے گا، وہ پیاسا ہی رہے گا جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے. ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین بیٹھے ہوئے تھے، کسی بات کا غم ہوگا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا. آپ نے دیکھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ غم کیوں ہے؟ تو آپ خاموش رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا جو آج ہم سب کے لیے سبق ہے میرے عزیزوں. فرماتے ہیں لا تکثر ہمک ما یقدر یکن، اپنے غم کو زیادہ مت بڑھا، جتنا لکھا ہے اتنا مل کے رہے گا. وما ترزق یأتک، جتنا اللہ نے رزق لکھا ہے وہ آ کر رہے گا، وہ تیرے پاس آ جائے گا. غم کب بڑھتے ہیں انسانوں کے؟ ہمارے اندر جو ٹینشن جس کو آپ کہہ رہے ہو، فرسٹریشن کہہ رہے ہو، یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں کب آتی ہیں؟ جب یہ اپنی لو اور اپنی خواہشات دنیا سے لگاتا ہے. خالق سے اگر لگاتا ہے تو پھر اس کے غم نہیں بڑھتے، بلکہ غموں کا مداوا ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر ٹینشن فری جینا چاہتے ہو تو انسانوں سے امیدیں کم کر لو، اللہ کی ذات سے یقین بڑھا لو، اس کی ذات سے یقین بڑھاؤ. ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں جس سے ہم ملتے رہے، جس سے کچھ خواہشیں رکھتے رہے یا جس کے متعلق کچھ امیدیں وابستہ کر رکھی، یہاں امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر انسان کا غم بڑھتا ہے، انسان مغموم ہو جاتا ہے. اللہ کی ذات سے جو وابستہ ہوا اور وہاں جو آس لگایا وہ ہر دن بشاشت کے ساتھ جیتا ہے، یقین کے ساتھ جیتا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں، یہاں جس نے بھی اپنے خواہشات کو دنیا کے ساتھ لگایا ہے اسے کم کرنا ہے. لا تکثر ہمک ما یقدر یکن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے غموں کو زیادہ مت کر، جتنا لکھا ہے اتنا تجھے مل کر رہے گا. اس دار فانی میں، اس عمل کی دنیا میں ہم نے اپنے بہت ساری چیزیں پھیلا رکھی ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھار میں دیکھتا ہوں موبائل کو، اب سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اور کبھی کبھار یہ اسٹک بھی ہوتا ہے. اچھی کمپنیوں کے موبائل بھی اسٹک ہو جاتے ہیں، یا تو کبھی بہت زیادہ بیٹری گرم ہو جاتی ہے اور موبائل بھی گرم ہونے لگتا ہے. پھر اس کا حل کیا ہے؟ ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں موبائل کبھی ہینگ ہو رہا ہے یا کبھی بہت بیٹری گرم ہو رہی ہے، اس کے ریزن کیا ہے؟ تو وہ ایکسپرٹ یہی بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر اوور لوڈ ہو سکتا ہے، بہت زیادہ اس میں ڈیٹا جمع ہو چکا ہے اور پھر بیک گراؤنڈ میں ایکٹیو ہے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے بیٹری ہارمفل ہے، بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے. یا تو پھر ایک ساتھ کئی چیزیں اس کے اندر ڈال دی جاتی ہیں تو اس کا پروسیس کم ہو جاتا ہے، اسٹک ہو جاتی ہے. یہ تو موبائل ہے جو تمہیں سکھا رہا ہے. یہی چیز ہے دنیا کے ہمارے اس لائف میں، ہماری زندگی میں بہت زیادہ چیزیں اگر دماغ میں آ جاتی ہیں تو پھر دماغ گرم بھی ہو جاتا ہے
اور سٹک بھی ہوتا ہے، ہر چیز سوچنے سے بھی عاری ہو جاتا ہے، صحیح طریقے کے فیصلے نہیں لے پاتا۔ اچھا نقصان کیا ہے اس کا؟ سیم ہم نے موبائل ایکسپرٹ سے بھی پوچھا، جب موبائل بہت زیادہ گرم ہونے لگے یا سٹک ہونے لگے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ اس کے ریڈیشن بہت زیادہ ہوتے ہیں اس وقت، اور یہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جو استعمال کر رہا ہے اس کے دماغ پر بھی اثر کرے گا، آس پاس کے لوگوں پر بھی اثر کرے گا۔ ایک موبائل کے اوپر اگر زیادہ لوڈ آ جائے تو اس کے ریڈیشن آس پاس سب کو خراب کرتے ہیں۔ یہی حال انسان کی زندگی کا ہے۔ تمہارے دماغ کے اوپر اگر غم زیادہ بیٹھ گئے اور بہت زیادہ دماغ حاوی ہو گیا تو خود کا تو نقصان کرو گی ہی، آس پاس جتنے ہیں سب کا نقصان کرو گے۔ تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ بھی پریشان، تمہاری اولاد، تمہارے بیوی بچے سب اس پہ ان سب چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ کہا گیا موبائل کو آف کر دو، ڈیٹا کم کر دو، اس کے اندر سے کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر دو، پھر یہ اپنے نارمل حالت میں آ جائے گا۔ سیم آپ کے لیے بھی ہے، دماغ میں دنیا کے بہت سارے فطور بھرے ہو تو تھوڑی چیزیں ڈیلیٹ کر دو، تھوڑے دنوں کے لیے اپنی اس ایکٹیو لائف کو روک دو اور آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور آنکھ بند کر کے اس کی طرف لو لگاؤ، اس لیے کہ ہماری بیٹری جو چارج ہوگی وہ خالق کائنات سے ہی ہوگی، بنانے والا ہی بہتر جانتا ہے اس کی زندگی کس چیز سے چلتی ہے۔ اور اسی لیے کہا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ اللہ کے ذکر سے کئی دن تک غافل ہوتا ہے تو مردہ لاش ہے جو چل رہا ہے، بازاروں میں جو چل پھر رہا ہے، ذکر الہی نہیں کرتا تو اس کی روح ختم ہونے کے قریب آئی ہے، یہ زندہ لاش ہے۔ یہاں زمانے ہو گئے، مہینوں بیت گئے، برسوں ہو جاتے ہیں، کتنے دن ایسے ہیں آپ نے اللہ کے ذکر کے لیے الگ سے وقت نکالا ہو؟ کہاں ہے وقت؟ نماز بھی ایسے پڑھ کر کے بھاگ جاتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے اوپر سوار تھی، جلدی سے ہٹا دی اور بھاگ گیا۔ نہیں میرے عزیزوں، ہماری روح جب بیمار ہوتی ہے، ہماری روح کو جب بھوک لگتی ہے تو اللہ کے ذکر سے اس کا علاج بھی ہوتا ہے اور اس کو رزق بھی ملتا ہے، لیکن ہم رزق دیتے ہی نہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہماری باڈی کو، صبح ناشتہ نہ کرو، دوپہر میں کھانا نہ کھاؤ تو شام تک ہمارا جسم ہچکولے لینے لگتا ہے، چکر آنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ جسم 2 وقت کے کھانے کو چھوڑنا برداشت نہیں کر پاتا، کمزوری آ جاتی ہے، جسم کو بھوک لگتی ہے، ہمیں کھانا دینا اسے ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہماری جو روح بنایا ہے، روح کو بھی رزق کی ضرورت ہے، اور روح کا رزق کیا ہے؟ روح کا کھانا پینا کیا ہے؟ کاجو بادام میوے پستے کھا کر کے روح کو طاقتور نہیں بنا سکتے۔ فرمایا گیا روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی روح کو طاقت ملتی ہے اور روح کمزور نہیں رہتی، طاقتور بن جاتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، پھر میں خلاصتاً یہ بات کہوں گا کہ ہم نے دنیا میں اتنی ساری چیزیں پھیلا لی ہیں، اتنے سارے، جس کی وجہ سے غموں کا بوجھ ہمارے دماغ پر طاری ہے، اور ایک وقت وہ آئے گا جب ساری چیزیں چھوڑ کر کے فوراً بھاگنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا۔ کچھ لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ روح نکلنے کے وقت اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، سب کے لیے نہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی روح نکلنے کے وقت درد زیادہ ہوتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے مرنے کے وقت۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ یہ روح جو ہے اس کی ساری بنائی ہوئی چیزوں میں اٹکی ہوئی ہے، اس کی اولاد میں بھی ہے، اس کے مال میں بھی لگی ہوئی ہے، اس کے گھر میں بھی لگی ہوئی ہے، اس کے جائیداد میں بھی لگی ہوئی ہے۔ روح جب نکل رہی ہوتی ہے ان سب چیزوں سے بھی نکل رہی ہے، جہاں جہاں اس کی خواہشات لگی ہوئی تھی سب جگہ سے کھینچا جا رہا ہے، تو درد بڑھتا چلا جاتا ہے، تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ جب دیکھ رہا ہوتا ہے خالی ہاتھ جا رہا ہو، تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے عزیز و اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، آپ کے وصال کا وقت آیا، حضور نے اپنی بیویوں کو بلایا، ازواج مطہرات کو بلایا اور پوچھا کہ کس کے پاس کتنا سونا ہے، کتنا زیور ہے۔ ازواج مطہرات نے کہا میرے پاس اتنا ہے، ان کے پاس اتنا ہے۔ سب نے اپنے چاندی سونے کے زیورات لا کر پیش کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیویوں، اے میری ازواج، اگر تم چاہو تو یہ سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، اللہ کی راہ میں اس کو وقف کر دو، خیرات کر دو۔ بیویوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کیا آج سے سونا چاندی پہننا حرام ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے لیے ناجائز ہو گیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، زینت تو تمہارے ہی لیے ہے، سونا اور چاندی تمہارے لیے ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں میری زندگی کا آخری وقت آ گیا، میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جانے والا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حال میں دنیا سے جاؤں کہ میرے گھر میں سونا چاندی کا کوئی ٹکڑا پڑا ہوا نہ ہو اور اللہ کی بارگاہ میں فقیر اٹھایا جاؤ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں جاؤں کہ میرے گھر میں کوئی چیز رکھی ہوئی نہ ہو، سونا اور چاندی، مال و دولت، کیونکہ میرے عزیزوں اسی سے اندازہ کرو انسان اپنی خواہشات میں اتنا گھر جاتا ہے کہ اس سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور روح نکلنے کے وقت یہی تو تکلیف ہوتی ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا بنایا تھا، کتنا جمع کیا تھا، حساب کرتے کرتے اس کی روح نکل جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، میں اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں، عمرہ سے ہم واپس آ رہے تھے، 40 لوگوں کا قافلہ تھا، ایئرپورٹ پر پہنچے، بہت تاخیر ہو چکی تھی اور فلائٹ کا وقت بہت کم رہ گیا تھا، اور حاجی لوگ ماشاءاللہ جاتے ہیں تو خوب بھر بھر کر کے سامان بھی لیتے ہیں، کیا کیا سامان تھے سب کے پاس، اور ہمارا بار بار جانا آنا ہوتا ہے، میں کبھی کوئی زیادہ چیزیں رکھتا نہیں۔ ہم تو آگے نکلے، گروپ پورا تھا اور سارے لوگ سامان لے کر کھڑے تھے، وقت گزرتا گیا، فلائٹ جہاں چیک ان ہو رہا تھا سامان، انہوں نے کہا کہ 25 کلو سے زیادہ کا الاؤڈ نہیں ہے، اور یہاں 40 کلو لے کر بیٹھے ہوئے تھے، میرا تو تھوڑا سا لے لے، تیرا تو تھوڑا سا لے لے، ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہیں۔ 3-4 لوگوں نے تو مجھے پکڑایا کہ آپ کے پاس سامان کم ہے مفتی صاحب، آپ تھوڑا سا ہمارا لے لو، جس کا لے سکتے تھے لے لیا۔ پھر اس کے بعد 1 گھنٹے سے کم ٹائم بچا تھا، انہوں نے کاؤنٹر کلوز کر دیا۔ میں نے دیکھا 20 سے 25 حاجی ایسے ہیں جن کا سامان بکھرا ہوا ہے، اور کیا لے جا سکتے ہیں ہاتھ میں، وہ بھی 7 کلو 8 کلو اتنا ہی تھا۔ ان کی خواہشات میں دیکھ رہا تھا، کوئی مسلح اٹھاتا ہے، کوئی کھجور اٹھاتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں میرے بچوں کے لیے کھلونے لیا تھا اس کو لے لیتا ہوں، وہ لے لو تو مسلح چھوڑنا پڑتا ہے، یہ لے لو تو کھجور چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ کسی نہ کسی طرح سے وہ لوگ آخری وقت 2-4 چیزیں لے کر کے نکل رہے تھے، اور بکھرا ہوا پورا سامان ایئرپورٹ پر ایسے ہی موجود تھا، 1-2 کلو نہیں، کتنے کلو کا سامان چھوڑ کر کے یوں ہی آنا پڑا۔ یا تو پھر فلائٹ کے سفر پہ جاؤ یا سامان میں لگے رہو، 2 ہی آپشن تھے، اور کون وہ چھوٹے سامان کے لیے اپنا سفر ملتوی کرتا۔ واپس آئے، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے اپنے سامان کو، اور پھر اندر آ کر جب بیٹھے میرے ذہن میں یہ بات گونجنے لگی، یہی حالت ہوتی ہوگی جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، جب یہاں سے رخصتی کا وقت آتا ہے اور ملک الموت سر پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، روح نکلنے کے لیے بھی تھوڑا سا وقت باقی ہے، بس منٹوں میں بھی نہیں رہ گیا، جب اس کو نظر آتا ہے اب یہ سوچتا ہے اتنی نمازیں باقی رہ گئی، اتنی زکوٰۃ بھی رہ گئی، حج بھی تھا، اور بھی کچھ چیزیں کسی کے دینے کے باقی تھے، قرضے بھی تھے، کس چیز کی نصیحت کروں، کس چیز کی وصیت کروں؟ فلاں جگہ ایک گھر خرید کر کے اس کے ڈاکیومنٹ تو وہاں رکھا تھا، بیٹے کو بھی نہیں بتایا، بیٹی کو بھی نہیں بتایا، پتہ نہیں کس کے ہاتھ لگ جائے گا۔ یہ خواہشات گھومتی رہتی ہیں، وہ کسی کو بتا بھی نہیں پاتا، ادھر ملک الموت روح نکال کر نکل پڑتے۔ یہ انسان کی شارٹ لائف ہے، مختصر سی زندگی ہے، جہاں یہ خواہشات دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے شیخ سعدی نے بہت اچھی بات فرمائی، ایک بادشاہ نے اعلان کیا تھا اپنے وزیروں میں سے ایک کو، اس سے بہت خوش ہوا اور کہا جا آج تجھے میں اتنی جائیداد دوں گا، اتنی زمین، اتنی پراپرٹی دوں گا، جتنا تو اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لے کر گھیر دے گا، جتنی زمین تو گھیرے گا اتنی تیرے نام لکھ دوں گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، صبح یہ لکڑی لے کر تو راؤنڈ مارنا اور اتنا گول سرکل بنانا سورج ڈوبنے سے پہلے تک، جتنی زمین گھیر لے گا وہ پوری تیرے نام پر۔ اس نے سوچا کہ اتنی بڑی زمین میں گھیر سکتا ہوں ایک پورے دن۔ میاں ممبئی والے اچھی طرح جانتے ہیں 4x4 کی جگہ مل جائے تو یہاں کتنی بڑی غنیمت ہوتی، اور اس بندے کو بادشاہ نے کہا لکڑی ہاتھ میں لے لے اور لکیر کھینچ، شام ہونے سے پہلے جتنا کرے گا پورا تیرے نام پر۔ وہ نکلا، اور جب لکیر کھینچتے کھینچتے جب چلنے لگا، پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا بہت لمبی ہو گئی ہے،
اتنی زمین میرے نام پر ہونے والی ہے. دوپہر ہو گئی, وہ واپس آنا نہیں چاہ رہا ہے, واپس آ کر کے سرکل پہ ختم تو کرنا ہے جہاں سے شروع کیا تھا. سوچتا اور تھوڑا سا, اور تھوڑا سا, اور تھوڑا کرتے کرتے وہ اثر ہو گئی اس کی. اب اس کو لگا کہ واپس پلٹنا چاہیے. کئی کلومیٹر ہو گئے تھے, اتنے کلومیٹر کی زمین اب وہ اپنے نام پر کروانے والا تھا. لیکن جب واپس پلٹنے کا وقت آیا, سانس پھولنے لگ گئی, کیونکہ صبح سے چل رہا ہے, کھایا بھی نہیں ہے, پیا بھی نہیں ہے, جس چیز کو جمع کرنے کے لیے دوڑتا رہا. اب سورج پیلا پڑ گیا, ڈوبنا کے وقت قریب آنے لگا تو اب بھاگنا شروع کیا. بادشاہ اور اس کے وزیر انتظار کر رہے تھے کہ یہ لوٹے گا بھی. اب دیکھا بڑی دور سے یہ دوڑتا دوڑتا آ رہا ہے, اپنی لکڑی کو لکیر زمین پر کھینچتے ہوئے کہ جلد سے جلد اپنے اس پوائنٹ پر پہنچ جاؤں جہاں سے شروع کیا تھا. سانس پھولنے لگ گئی, دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگ گیا. سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا, آخری کرنیں باقی تھی اور اس کا پوائنٹ بھی قریب آ گیا تھا. دوڑتے دوڑتے کسی طرح سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچ گیا وہاں پر, لیکن کثرت سے بھاگنے کی وجہ سے ٹھوکر کھا کر کے گر گیا اور اپنے اس پوائنٹ پر لکڑی لا کر کے جمع کر دیا. بہت بڑا سرکل, بہت بڑی لکیر کھینچا تھا, لیکن ایسا گرا کہ دوبارہ اٹھ نہیں سکا. جب سپاہی اٹھانے کو آئے تو اس کی موت ہو چکی تھی, اس کی روح نکل چکی تھی. اتنا دوڑا تھا, اس کی روح نکل گئی. بادشاہ نے کہا اس نے صبح سے لے کر شام تک اپنے نام جائیداد کرنے کے لیے اتنی دوڑ لگائی, بہت لمبی لکیر کھینچا, اتنی بڑی پراپرٹیز کے نام پر ہوتی, لیکن عقل مند دانشور تھا بادشاہ. اس نے کہا جہاں یہ گرا ہے وہیں اس کو دفن کرو. اور اس کے بعد اس کی قبر پر لکھا گیا تھا کہ اس کو ضرورت اتنے 2 گز زمین کی تھی, دوڑتا کتنا لمبا رہا, صبح سے شام تک اتنی لمبی لکیر کھینچ لیا, لیکن سونے کے لیے اس کو جو جگہ چاہیے تھی وہ بس اتنی ہی سی تھی, وہ 6 فٹ کی جگہ. عزیزان گرامی, یہ ایک زندگی کے کسی کا حادثہ ہو سکتا ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً سب کی لائف میں یہی ہے. ہم اپنی خواہشات کے پیچھے اتنی تیز دوڑتے رہتے ہیں, لیکن جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اس کی طرف ایک بار بھی نظر نہیں کرتے. کون سی چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کے لیے جو چیز چاہیے وہ اللہ کا ذکر ہے, وہ رب ذوالجلال کی ذات پر یقین اور توکل ہے. آج اللہ نے صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی دی ہے تو وقت نکالو اور بارگاہ رب العزت میں آ جاؤ. میرے عزیزوں, آخری بات عرض کرتا ہوں, خواہشات جہاں ختم ہونی چاہیے وہ کیسی ہے, وہ کیسے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں. ایک صحابی کا مسئلہ تھا, ایک صحابی کا مسئلہ ایسا تھا کہ وہ صبح جلدی دوڑ کر کے چلے جاتے تھے. صحابہ نے ان کی شکایت کی کہ یہ فجر میں اتنی جلدی چلے جاتے ہیں کہ کسی سے ملتے ہی نہیں. حضور نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا گھر ایک یہودی کے گھر سے لگا ہوا ہے, اور یہودی کے گھر پہ ایک کھجور کا درخت ہے جس کی شاخیں میری آنگن میں بھی آتی ہیں, اور پکی کھجوریں صبح صبح میرے آنگن میں گر جاتی ہیں. میں اس لیے جلدی دوڑ کر کے جاتا ہوں, میرے بچے اٹھنے سے پہلے وہ کھجوریں جمع کر کے میں اس یہودی کو دے دوں کہ کہیں انجانے میں میرا کوئی بچہ وہ کھجور کھانا لے. ہمارے لیے وہ حلال نہیں ہے. یہ صحابی رسول کا عمل تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے اتنی فکر, اتنی فکر. عزیزان گرامی وقار, آپ سنیے, یہ تو حالات ایسے ہو گئے, یہاں بڑے بڑے درخت ہی نگل گئے, کھجور تو چھوڑے, ڈکار بھی نہیں. حرام چیزوں کے اوپر تو کئی لوگوں کی زندگیاں آباد. خیر, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مسئلہ دیکھ کر کے, ان کی تکلیف کو دیکھ کر کے اپنے صحابہ میں اعلان کیا, کوئی ہے جو اس یہودی کا درخت خرید کر کے میرے اس صحابی کو دے دے, میں اسے جنت میں پورا باغیچہ عطا کروں, جنت میں پورا باغ اسے عطا کروں. صحابہ, ظاہر سی بات ہے, ایک بار حضور نے فرمایا تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے ایسی دوڑ لگتی تھی, سب گئے, میں حاصل کر لوں, میں حاصل کر لوں. اب اس یہودی کو منانا تھا کہ تو ایک درخت جو ہے اپنے پڑوسی کو بیچ دے, آنگن میں اس کے ہے, بیچ دے. اب اس کو لگا کہ ان لوگوں کی ضرورت ہے, مجبوری ہے, تو وہ بھی اکڑ کر بیٹھا کہ مجھے بیچنا نہیں, مجھے دینا نہیں.
اب سنیے میرے عزیزوں، مدینے میں ایک صحابی ہیں ابو دحداح، اللہ اکبر، کبھی میں پڑھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے۔ ابو دحداح مدینے کے اس صحابی کا نام ہے جن کا باغیچہ پورے مدینے میں سب سے مشہور ہے، ان کی کھجوریں سب سے مہنگی کھجوریں، اوالی مدینہ آج بھی مشہور ہے، جہاں کی اجوا کھجوریں بہت پسند کی جاتی ہیں۔ ابو دحداح کا باغیچہ بنا ہوا تھا، بڑا خوبصورت تھا، لوگ مثال دیتے تھے، تعریفیں کیا کرتے تھے، ابو دحداح کا باغیچہ مدینے میں سب سے قیمتی باغیچہ ہے۔ ابو دحداح حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس ایک درخت کو خرید کر کے وقف کر دوں تو کیا میرے آقا مجھے بھی ملے گا جنت میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ تجھے بھی عطا کیا جائے گا۔ ابو دحداح کہتے ہیں اس یہودی کے پاس سیدھے آتے ہیں، کہا کہ تو ایک درخت بیچ دے گا، بدلے میں تجھے بہت اچھی قیمت دیتا ہوں۔ اس نے کہا کیا دو گے؟ کہا مدینے میں ابو دحداح کا باغیچہ تمہیں پتہ ہے؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں، نام بہت سنا ہوا ہے۔ کہا وہ پورا باغیچہ اس ایک درخت کے بدلے دے دیا جائے گا، ایک درخت کے بدلے دے دیا جائے گا۔ اس یہودی نے کہا کیا مذاق کر رہے ہو؟ یہ کیا مذاق ہے؟ میرے آنگن میں اگے ہوئے ایک درخت کی وجہ سے ابو دحداح کا اتنا قیمتی باغیچہ دے دیا جائے گا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی کی بات ہے، ہم مذاق نہیں کرتے، ہمارے لیے وہ ایک باغیچہ کیا ایسے 70 باغیچے ہوں، نبی پاک کی بات پر ہم سب عطا کر دیں، سب ہم وقف کر دیں۔ اس یہودی نے کہا کہ ان کی تو مت ماری گئی ہے مسلمانوں کی، یہ دیکھو اپنے نبی کی بات پر اتنا قیمتی باغیچہ مجھے دینے کو تیار ہے۔ اور پھر اس نے سوچا سودا بھی تو اچھا ہی ہے، باغیچہ تو ملے گا ہی، لیکن جو میں درخت بیچ رہا ہوں یہ جائے گا کہاں؟ یہ بھی تو میرے آنگن میں ہی رہنے والا ہے۔ درخت اگر کوئی خرید لیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ درخت وہاں جائے گا، یہ تو میرے آنگن میں ہی ہے۔ سودا کر لیا۔ کہا بات اگر سچی ہے تو میں یہ درخت اپنے پڑوسی کو جو تمہارا دوست ہے مسلمان اس کو دے رہا ہوں، بدلے میں مجھے ایک باغیچہ دے دو۔ ابو دحداح نے اسی وقت لکھ کر کے دے دیا، یہ باغیچہ تیرے نام کا ہے۔ سوچو میرے عزیزوں، جس کو سینچا ہو محنتوں سے، جس باغیچے کو سجایا ہو، وہ راستے میں کھڑے ہو کر کے اس کا سودا کر رہے ہیں، کس بات پر؟ حضور پاک کی بات تھی، رسول اللہ کا فرمان تھا۔ آئے ان کی بیوی ان کے بچے، باغیچے میں ہی گھر بنا ہوا تھا، نہایت ٹھنڈا گھر ہوا کرتا تھا، وہ لوگ سکون کے لیے وہاں بیٹھتے تھے۔ ابو دحداح اپنے باغیچے کے دروازے پر آئے، پھاٹک پر، اندر نہیں آتے، باہر کھڑے ہو کر کے اپنی بیوی کو پکارتے، ام دحداح پوچھتی ہے، وہ آواز آتی ہے کیا ہوا اندر کیوں نہیں آتے؟ باہر کھڑے ہو کر ابو دحداح کہتے ہیں بیگم باہر آ جا، یہ باغیچہ بک چکا ہے، اب ہمارا نہیں ہے، سامان لے، بچے لے اور باہر آ جا۔ بیوی نے کہا یہ کیسے اچانک؟ نہ کچھ کہا نہ کچھ بتایا، لیکن وہ عورتیں دنیا دار عورتیں نہیں تھیں، وہیں سے اندر سے کہتی ہے ابو دحداح میرا تم پر یقین ہے اگر سودا کیا ہوگا تو بہت بھاری سودا کیا ہوگا، ورنہ ابو دحداح کا باغیچہ مدینے میں بیچے جانے کے قابل نہیں ہے، کون ہے جو اس کی قیمت لگائے گا؟ میرا گمان یہ ہے کہ میرا شوہر اگر سودا کیا ہوگا تو بہت اونچا سودا کیا ہوگا۔ ابو دحداح نے کہا میری رفیق حیات باہر تو آ جا، میں تجھے بتاؤں کون سا سودا کیا ہے، باہر آ جا۔ بچوں کو لیتی اپنا سامان سمیٹتی ہے اور اسی وقت باغیچہ چھوڑ کر کے باہر نکل آئی۔ ابو دحداح سے پوچھتی ہے یہ اچانک سودا کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ اس طرح سے اچانک تم نے سودا کر لیا اور مجھے باہر بلایا، کیا سودا کیا، کتنے پہ بیچا؟ ابو دحداح نے کہا میرے ہاتھ میں پیسہ تو 1 روپیہ نہیں، 1 درہم نہیں ہے۔ کہا پھر کتنے میں بیچا؟ کہا اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اس صحابی کے لیے جو ایک درخت خرید کر کے دے دے اسے میں جنت کا باغیچہ عطا کروں گا۔ میں نے اپنے دوست مسلم بھائی کے لیے اس کا درخت خرید کر کے وقف کیا ہے اور بدلے میں اس یہودی کو یہ باغیچہ دے دیا ہے۔ بیوی وہ نہیں تھی جو یہ کہتی کہ مت ماری گئی ہے تیری، گھر بیچ کے آ گیا، فلاں کر کے آ گیا، وہ دنیا دار عورت نہیں تھی۔ ہاتھ اٹھاتی ہے اور سر پر رکھتی ہے اور کہتی ہے ابو دحداح مجھے تمہارے بارے میں یہی یقین تھا،
قسم رب ذوالجلال کی اگر وہ یہودی اس باغیچے پر نہیں مانتا تو ہمارے پاس اور جو کچھ تھا سب دے کر کے ہم نبی پاک کی بات پر عمل کر لیتے. حضور کی بات تھی، وہ یقین تھا، دنیا دے دیا، خواہشات قربان کر دیا قدم مصطفیٰ پر. اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ نام مصطفیٰ سے ہے. آبرو ماز نام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے. وہاں اپنی خواہشات قربان کر دو، ختم کر دو. اپنے اندر کی جتنی چیزیں ہیں حضور نے فرمایا تو اس کے بعد اپنی طبیعت نہیں، اپنی خواہش نہیں. تم اپنے گھر پر سوچتے بیٹھے رہو گے کہ میرا گھر کیسے، میری بیوی کیا بول رہی ہے، میرا باپ کیا بول رہا ہے، میری ماں کیا بول رہی ہے. نہیں، وہ صحابہ کی زندگی یہ تھی، دنیا کیا بول رہی ہے اس سے ہمیں مطلب نہیں، میرے مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں. اپنی خواہشات وہاں پر. حضرت انس بن نزیر ایک صحابی ہیں، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے رازدار صحابی تھے. حضور ان کے گھر پر موجود ہے. مکہ سے ایک لیٹر آیا، جنگوں کی وہ لوگ تیاری کر رہے تھے. اور انس بن نزیر کون ہے؟ یہ ان کی بیوی جو تھی انس بن نزیر کی، اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، بلکہ عشق کرتے تھے، عشق کرتے تھے اپنی بیوی سے. اور عشق میں ان کی شادی بھی ہے، اپنی بیوی کو بہت چاہتے تھے. اب سنو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انس بن نزیر کے گھر پر ہے. مکہ سے ایک قاصد آیا اور رازدارانہ طور پر ایک خط دیا، کہا مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے. حضور نے خط کو پڑھوایا اور انس بن نزیر سے کہا، انس یہ بات تیرے اور میرے بیچ میں راز ہے، کسی سے نہیں کہنا. جب تک میں نہ کہوں اس خط کا ذکر کسی سے نہ کرنا. انس بن نزیر نے کہا، اے اللہ کے نبی آپ کا حکم. اس کے بعد میری زبان نہیں کھلے گی. خط کو بند کر دیا، رکھ لیا. حضور جب تشریف لے گئے گھر سے، ان کی بیوی، ان کی محبوبہ، ان کی رفیق حیات جس کو بہت زیادہ چاہتے تھے آئی. کہا انس، رسول اللہ گھر پر آئے تھے، کچھ راز کی بات چل رہی تھی، کیا بات چل رہی تھی؟ انس بن نزیر نے کہا، دیکھ میری بیگم، محبت اپنی جگہ پر، وہ میرے مصطفیٰ کا راز، وہ میں نہیں شیئر کر سکتا، وہ نہیں بتا سکتا. بیوی ہنس کر کہتی، تم نہیں بتاؤ تو کوئی بات نہیں، میں نے تو دیوار کے پیچھے سے سن لیا ہے، مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں، خط آ گیا ہے. انس بن نزیر نے اپنی بیوی سے اتنی بات سنی، سیدھے جا کر کے گلا پکڑ لیا، گردن کو دبوچ دیا اور کہا، اس وقت تک میں تیری گردن نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے مصطفیٰ کا فرمان نہ آ جائے. گردن پکڑ لیا اس عورت کی جس کو سب سے زیادہ یہ چاہتے تھے. لے آئے حضور کے پاس، کہا یا رسول اللہ معاف کر دیں، آپ کا راز تھا، میں نے تو نہیں بتایا، مگر میری بیوی نے دیوار کے پیچھے سے سن لیا اور اس لیے میں اس کی گردن پکڑ کر کے لایا ہوں کہ کہیں میں مجرم نہ بن جاؤں، نبی پاک کا راز افشا کرنے والا میں مجرم نہ بن جاؤں. آقا اگر آپ حکم فرمائیں تو میں اس کو ختم کر دوں یا اس کو طلاق دے کر کے آزاد کر دوں، آپ کے فرمان پر میں کامل عمل کر سکوں. اللہ کے نبی نے فرمایا، انس چھوڑ دے گردن، جس طرح تو ہمارے راز کی حفاظت کرتا ہے، یہ میری صحابیہ ہے، یہ بھی میرے راز کی حفاظت کرے گی. اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ میری محبت، میرا عشق اپنی جگہ پر، بات جب مصطفیٰ کی آئے گی پوری کائنات کو میں چھوڑ دوں گا، میرے مصطفیٰ کی بات کو عمل کروں گا. اور اس بیوی نے بھی یہی کہا، انس اگر تو مجھے راز بتا دیتا حضور کا، عشق میں ڈوب کر کے، محبت میں ڈوب کر کے، تو جو گلا تو نے میرا پکڑا، کل میں تیرا گلا پکڑ کر حضور کے پاس لاتی کہ حضور یہ آپ کی غلامی کے قابل نہیں ہے. یہ ان کا کمال درجے کا ایمان تھا، اپنی خواہشات کو قربان کر دیا. ایک مدینے کی خاتون ایسی ہے، سب سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی ہے. حضور کے پاس ایک حبشی کالے رنگ کے صحابی ہیں، آئے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے کوئی شادی نہیں کرتا. حضور نے فرمایا کہ جا، میں تیری شادی کے لیے ایک جگہ پر پیغام بھیجتا ہوں. اور بھیجا اس لڑکی کے گھر. انصاری صحابی کی ایک لڑکی اتنی خوبصورت ہے مدینے میں، ان کے گھر بھیجا. یہ تو حبشی قسم کے تھے. یہ ایک پیغام لے کر کے جب آئے، ماں باپ باہر بیٹھے ہوئے، لڑکی اندر ہے. ماں باپ نے دیکھا، کیوں آئے ہو؟ کہا میں پیغام لے کر آیا ہوں. کس چیز کا؟ آپ کی بیٹی سے نکاح کا. کس نے بھیجا؟ کہا اللہ کے رسول نے. ماں اور باپ ہیں،
شکل و صورت دیکھی اور ان کی حسینہ بیٹی، کہا ٹھیک ہے تم جاؤ واپس، ہم حضور سے بات کر لیں گے۔ اتنا ہی کہا، ٹال دیا ہوگا۔ وہ صحابی جو آئے تھے کالے رنگ کے، انہوں نے کہا یہ تو روز کی بات تھی، ہر جگہ ریجیکٹ ہوتا ہی تھا، میرے لیے تعجب کی بات نہیں تھی، میں تو واپس آیا حضور کے پاس۔ ہوا گھر میں کیا، اندر جوان لڑکی جو گھر میں موجود تھی بھر آئی، کہا ماں باپ سے پوچھتی ہے کہ اماں کون آیا تھا؟ کہا ایک نوجوان نکاح کا پیغام لے کر کے۔ اس خاتون نے کہا، لڑکی نے کہا آپ نے کیا کہا؟ کہا ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ کہا آپ کو اندازہ نہیں آپ نے کتنی بڑی خطا کی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان آیا تھا اور آپ نے ٹال دیا، میں تیار ہوں اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے، نبی پاک کا حکم ہے۔ ماں باپ نے کہا بیٹا تو نے دیکھا ہے، بیٹا تو نے دیکھا جو پیغام لے کر کے آیا تھا وہ تیری میچنگ کا ہے یا نہیں، تو نے دیکھا؟ اس نوجوان نے کہا، اس لڑکی نے کہا میں نے پیغام لے کر آنے والے کو تو نہیں دیکھا، آمینہ کے لال کو تو دیکھا ہے، جس نے پیغام بھیجا ہے اس کو دیکھا ہے، اس کے حکم کے بعد پھر کسی کو دیکھنا بنتا ہی نہیں ہے۔ وہ دونوں ماں باپ دوڑتے ہوئے حضور کے پاس آئے، اور وہ صحابی ابھی بتا ہی رہے تھے کہ میں ریجیکٹ ہو کر کے آیا ہوں، تبھی ماں باپ بھی دوڑ کر کے آئے، کہا یا رسول اللہ خطا ہو گئی، ہم نے تاخیر کی آپ کے حکم میں، اے اللہ کے نبی ہم راضی ہیں، اپنی بیٹی کا نکاح انہی کے ساتھ کریں گے جن کا پیغام آپ نے بھیجا ہے۔ کیا اپنی خواہشات کو حضور کے قدموں میں لا کر قربان نہیں کیا؟ لیکن نکاح ہوا بھی۔ وہ نوجوان عبداللہ اسود، نکاح کا حضور نے نکاح کروا دیا مسجد نبی، اور حضرت عثمان سے کہا کہ ان کو کچھ پیسہ دے دو، مال دے دو، شادی کا سامان تو خرید لے، جہیز لے لے، اپنا گھر سجا لے۔ ان کو صحابہ نے پیسے دیے، غریب تھے، میں بازار میں جا کر اپنی شادی کا سامان خرید رہے تھے، شام کے وقت اعلان ہو گیا مشرکین مکہ نے مدینے پر حملہ کیا ہے، اللہ کے نبی جہاد میں نکل رہے ہیں۔ یہ عبداللہ اسود جن کا نکاح مسجد میں ہوا اور رات کو سہاگ رات آج تھی، آج اپنے گھر دلہن لانے والے تھے، جو گھر سجانے کے لیے سامان خریدنا تھا جا کر کے گھوڑا خرید رہے، تلوار خرید رہے، اور اس کے بعد جنگ میں استعمال ہونے والا سامان خرید رہے ہیں، سب پیسے خرچہ کر دیے جنگ کے استعمال کے، زیرہ خرید لی، وہ ٹوپی خرید لی لوہے کی، سب خرید کر کے سیدھے میدان جنگ میں آ گئے۔ صحابہ بھی پہچان نہیں رہے تھے، صحابہ بھی نہیں پہچان رہے تھے، وہ غریب صحابی کبھی گھوڑے پر نہیں بیٹھے، لیکن شادی کا پورا پیسہ یہ جنگ کے سامان میں لگا دیا۔ اور جب جنگ شروع ہوئی احد کی، میدان جنگ میں جب صحابہ لڑ رہے تھے، حضور پاک پوچھتے ہیں اپنے صحابہ سے، یہ ایک جوان ہے جو پورا چہرہ ڈھکا ہوا ہے، گھوڑے پر بیٹھا ہے، جوان مردی کے ساتھ لڑ رہا ہے، اے میرے صحابہ جانتے ہو کون ہے یہ؟ صحابہ غور سے دیکھتے اور کہتے یا رسول اللہ یہ مدینے کا نہیں لگتا، ہمارے آپس کا نہیں ہے، کہیں باہر سے آیا ہے۔ حضور نے فرمایا جا کے غور سے دیکھو، اس کی کالی کالی کونیوں سے میں پہچان رہا ہوں، وہ میرا عبداللہ اسود ہے، آج میں نے اس کو شادی کے لیے پیسے دیے تھے، وہ سارے پیسوں سے یہ جنگ کا سامان خرید کر کے لایا ہے۔ شام ہونے سے پہلے خبر آئی عبداللہ اسود کو ظالموں نے شہید کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا، اور وہ مٹی میں گرے ہوئے تھے۔ حضور خود چل کر کے آئے، عبداللہ اسود کے پاس آ کر کے بیٹھتے ہیں اور سر اٹھا کر کے اپنی گود میں رکھتے ہیں، چہرے سے دھول کو صاف کرتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر کے دکھاتے ہیں، ساری دنیا ایک طرف، فرمان مصطفیٰ ایک طرف۔ میرے عزیزوں، یہ خواہشات کی قربانیاں ہیں، جب جا کر کے ایمان تکمیل پاتا ہے۔ بس اخیر میں اتنا کہوں گا، ہمارا ایمان صرف اتنا ہونا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔